پہلا کام ہو گیا دعوت الی القرآن، دوسرا کام امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہ ہم کافی مرتبہ دیکھ چکے ہیں حضرت لقمان کی نصیحتوں میں بھی. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اب یہاں پر بھی وہی آیا، نیکی کا حکم دیں، بدی سے روکیں. امر کا لفظ عربی زبان میں صرف حکم کے لیے نہیں آتا، مشورے کے لیے بھی آتا ہے. اسی طریقے سے اور بعض آیات. تو میرے نزدیک سورت بحیثیت مجموعی مکی ہے، اس کا پورا مزاج مکی صورتوں والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. البتہ کچھ آیات اس میں مدنی نہیں بلکہ اس اعتبار سے برزخی ہیں کہ حضور جب مکے سے تشریف لے جا رہے تھے مدینے کی طرف، اس اثناء میں نازل ہوئی. انہی میں وہ آیت ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں غلبہ عطا کر دیں، تمکن عطا کر دیں، طاقت دے دیں، تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے، بدیوں سے روکیں گے. اس لیے کہ تمکن فی الارض حاصل ہو چکا ہے، اب بدیوں سے جب بالجبر بھی روکا جا سکتا ہے، نیکی کا حکم دیا جا سکتا ہے. زکوٰۃ زبردستی لی جائے گی، دینا چاہو یا نہ دینا چاہو. انکار کرو گے تو تمہارے ساتھ قتال ہوگا. اس لیے کہ اب معاملہ جو ہے صرف واعظ و نصیحت کا نہیں ہے، اب تمکن ہے، غلبہ ہے، طاقت ہے، قوت ہے. تو جہاں جہاں جس جس درجے میں کسی کو بھی کوئی اختیار اور اقتدار ہو، اس پر واجب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ہیڈ آف دی فیملی پر واجب ہے کہ اپنی فیملی کے اندر وہ یہ فریضہ سر انجام دے، نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں آج کل کچھ لوگوں نے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے. نہیں یعنی منکر کرو گے، لوگوں کو روکو گے، ٹوکو گے، سودی کاروبار کرنے کے اوپر جو بھی وعیدیں آئی ہیں وہ اگر سناؤ گے لوگوں کو، وہ بھیڑ چھٹ جائے گی، لوگ سنیں گے نہیں، چلے جائیں گے. میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے پاکستان میں. میری انجمن کے مؤسسین میں سے ایک صاحب تھے، ہیں ابھی زندہ ہیں. انہوں نے مجھ سے آ کر ایک دفعہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے تو سود کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے، ہمارا کاروبار ایسا ہے کہ بینک سے معاملہ کیے بغیر ہم نہیں چل سکتے. اور آپ ہمیں دوسرے تیسرے جمعے میں وہ حدیثیں سنا دیتے ہیں کہ الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه. سود کے جرم کے گناہ کے 70 حصے ہیں، کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں. سب سے چھوٹا اس کے مساوی ہے کہ تم کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. یہ حدیث تو ہم سے نہیں سنی جاتی. ہم سود تو نہیں چھوڑ سکتے، آپ کا جمعہ تو چھوڑ سکتے ہیں نا. وہ میرے ہاں جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں. اب یہ صورتحال ہے کہ کچھ لوگ اسی خوف سے کہ لوگ بھاگ جائیں گے، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویرا ہو گئی، یہ جو بھیڑ جمع ہے یہ تو پھر ادھر ادھر منتشر ہو جائیں گے، لہٰذا یہ باتیں نہ کرو. بس بھلی بات ہے، بھلائی اچھا، جب نیکی بڑھے گی بدی خود بخود ختم ہو جائے گی. اگر ایسا تھا تو قرآن مجید کو یہ دونوں اصطلاحات لانے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن مجید میں 9 مقامات پر یہ دونوں اس طرح ساتھ ساتھ آئے ہیں جیسے ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر. خود حضور کے لیے سورہ اعراف میں آیا یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. وہ تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں سورہ لقمان کا دوسرا رکوع. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر. اچھا نیکی کی اگر آپ مشورہ دیں، واعظ کہیں تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، بلکہ آپ کے گلے میں ہار ڈالیں گے، کچھ نذرانہ پیش کریں گے. زیادہ سے زیادہ آپ نے کچھ کہہ دیا تو گردن جھکا لیں گے. اور آپ نے اگر کہیں نہیں یعنی منکر کا کام کیا تو اب ماتھے پر بل پڑیں گے، شکن پڑیں گے، پھر آپ کو دوبارہ وہاں دعوت نہیں دی جائے گی. اور وائس کم ہے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کے اوپر اتنے اجر و ثواب کا وعدہ کرتے ہیں کہ پھر کوئی بڑا کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں.
تو وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اب ایک بات نوٹ کیجئے، قرآن مجید میں 9 مقامات تو وہ ہیں کہ جہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر جڑ کر آئے ہیں، گاڑی کے 2 پہیوں۔ اس کے علاوہ متعدد مقامات ہیں جس میں اصل زور نہی عن المنکر پر ہے۔ اہل کتاب کے علماء اور ان کے جو صوفی لوگ ہوتے تھے درویش، ان پر تنقید آئی ہے، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں منع کیا ان کے علماء نے، ان کے احبار نے، ان کے صوفیاء نے انہیں حرام خوری سے اور جھوٹ بولنے سے روکا کیوں نہیں، منع کیوں نہیں کیا؟ حدیث میں آتا ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ۔ تمہیں لازماً نیکی کا حکم دینا ہے، بدی سے روکنا ہے، ورنہ اللہ لازماً تمہارے دلوں پر مہر کر دے گا۔ اب سنیے، اس نہی عن المنکر کے بھی 3 مرتبے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا 3 کا پہاڑا، سہ نکاتی پروگرام۔ پہلے افراد تیار ہوں، تقوی، تدین، اللہ کی فرما برداری، انہیں جوڑا جائے، اور سیمنٹ سبسٹنس قرآن، اس سے جو جمعیت وجود میں آئے اس کے 3 کام۔ اس میں جو آخری ہے نہی عن المنکر، اس کے 3 درجے۔ 2 حدیثیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، دونوں مسلم شریف کی ہیں۔ ایک کے راوی ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو شخص بھی کسی بدی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ طاقت سے، ہاتھ سے اس کو روکے، بدلے۔ اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان تو استعمال کرے، گونگا شیطان تو نہ بن جائے، کہے تو صحیح اللہ کے بندے باز آ جاؤ، اے اللہ کے بندو اللہ کے غضب کو دعوت مت دو، کہو تو صحیح۔ اور اگر زبانوں پہ بھی تالے پڑ گئے ہوں اور زبانوں کے گدیوں سے کھینچے جانے کا امکان ہو جائے تو آخری درجے میں فإن لم يستطع فبقلبہ، دل سے شدید نفرت تو رکھے۔ راتوں کی نیندیں حرام تو ہوں، سوچے تو صحیح کیا ہو رہا ہے۔ وہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا جب مانعین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہوا ہے اور آپ نے فیصلہ کیا کہ ان کے خلاف قتال کیا جائے گا، جنگ کی جائے گی، تو حضرت عمر نے بھی مشورہ دیا کہ نہیں، خدا کے لیے تیسرا محاذ نہ کھولیے۔ مسلمانوں کے دل مجروح ہے، مورال ڈاؤن ہے حضور کے انتقال کی وجہ سے۔ اب ایک محاذ تو حضور کی زندگی میں کھل گیا تھا، سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ، غزوہ موتا، پھر اس کے بعد وہ غزوہ کہ جس کو کہا گیا ہے عسر والا، بھوک والا، تبوک، اور تیسرا لشکر تیار تھا حضرت اسامہ کی سرکردگی میں کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ اب حضرت ابو بکر نے فوراً روانہ کر دیا، حالانکہ کچھ صحابہ کی رائے تھی کہ آپ اس کو لشکر کو نہ بھیجیں، اس وقت صورتحال خراب ہے، کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ جیسے میں نے کل کہا تھا اٹھ سکتی ہے، اور ہماری ساری طاقت ہمارے پاس ہونی چاہیے تاکہ ان کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس کو کچلا جا سکے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا جو لشکر حضور نے تیار کیا تھا میں اسے نہیں روک سکتا۔ اب حضرت عمر نے ان سے کہا اب تیسرا محاذ تو نہ کھولیے، دوسرا محاذ جو جھوٹے نبی تھے ان کے خلاف تو جہاد کرنا ہی کرنا تھا، وہ تو سری ارتداد ہے، مرتد ہو چکے ہیں۔ یہ تیسرا جو ہے یہ تو صرف زکوٰۃ دینے سے انکار ہے نا، اور وہ بھی اس وقت شکل یہ تھی کہ ہم زکوٰۃ آپ کو نہیں دیں گے، ہم زکوٰۃ کا نظام خود اپنا رکھیں گے، اپنے امیروں سے لیں گے، اپنے غریبوں کو دے دیں گے، مرکزی حکومت کو نہیں دیں گے۔ اس پر حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر یہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹ کے ساتھ اس اونٹ کو باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے، اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ تو لے جاؤ رسی نہیں دیں گے ہم، تب بھی میں قتال کروں گا۔ اور اس وقت جو جملہ کہا ہے ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں تغیر کیا جائے گا جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ میرے جیتے جی یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کبھی احساس ہے ہم زندہ ہیں،
عیش بھی کرتے ہیں، اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا پہنتے ہیں، دین کس حال میں ہے؟ کہاں ہے؟ پاؤں تلے کجرا جا رہا ہے، استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر کیا جا رہا ہے۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ میں کوئی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، نہیں، تمام مسلمان ملکوں میں یہی حال ہے۔ ہر جگہ پر کہیں بھی صحیح اسلامی حکومت قائم نہیں، اسلامی نظام قائم نہیں۔ بعض جگہوں پر تھوڑے سے احکام شریعت نافذ ہیں، ان کی اپنی برکات ہے، لیکن نظام تو اسلامی نہیں ہے، دولت کی تقسیم کا نظام اسلامی نہیں ہے، سیاسی نظام اسلامی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے اندر شدید نفرت تو ہو، اگر یہ نفرت بھی نہیں ہے، اگر بے چینی بھی نہیں ہے، کوئی کڑھن بھی نہیں ہے، فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ کیا معنی؟ اس کے بعد پھر ایمان نہیں ہے، نفرت۔ دوسری حدیث سنیے، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضور فرماتے ہیں ما بعث اللہ من نبی فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون واصحاب، اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے کچھ نہ کچھ حواری، کچھ نہ کچھ اصحاب تو ہوتے تھے نا، 2 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، 12 ہوں۔ حضرت عیسیٰ کے حواری 12 تھے، ایمان لانے والے کل کہتے ہیں 72 تھے، بہرحال کچھ نہ کچھ ساتھی، حواریون و اصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ حواری اور صحابہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور انہی کے احکام کی پیروی کرتے تھے۔ یقتدون بامرہ، اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف اٹھے، یفعلون یقولون ما لا یفعلون وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا۔ يَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے۔ اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ وَمَنْ جَاهَدَهُ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا۔ وہی 3 درجے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب، وہ بھی مومن ہوگا۔ فما وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب یہ دونوں حدیثیں نہی عن المنکر پر ہیں کہ نہیں، جس کو ہم رائٹ آف کر رہے ہیں؟ میں نے بتایا آپ کو 9 جگہ قرآن میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ اضافی طور پر آیا ہے، تو نہی عن المنکر پر زور آیا ہے۔